اوور بلنگ کی مد میں صارفین کو اربوں کا ردیف دینے کا معاملہ، لیسکو افسران معاملے کو التوا کا شکار کروانے کے لیے متحرک۔ لیسکو افسران کا بورڈ آف ڈائریکٹر سے رجوع کا فیصلہ، کمپنی سیکرٹری بشرا عمران کو ورکنگ پیپر تیار کرنے کی ہدایت۔ لیسکو میں 98 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ رپورٹ کی گئی۔ مہنگائی کا جن بے قابو، پھل اور سبزیاں عام عوام کی پہنچ سے دور، دکانداروں اور ریڈی بان دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ گرمیوں کی سوغات سندڑی آم سرکاری نرخ 190 کی بجائے 400 روپے کلو فروخت، فالسا 280 کی بجائے 600 روپے کلو میں فروخت ہوا، تربوز 35 کی بجائے 60 کلو، گرما 70 کی بجائے 90 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے، سیب 290 کی بجائے 350، کیلا 135 کی بجائے 220۔ سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہونے لگیں۔ آلو 75 کی بجائے 90 روپے، پیاز 90 کی بجائے 110، ٹماٹر 75 کی بجائے 90، لہسن 260 کی بجائے 275 روپے کلو میں بیچا گیا۔ بچوں کی لڑائی بڑوں تک پہنچ گئی۔ کوٹ شہاب الدین میں معاملہ رفع دفع کروانے کے لیے جانے والے ٹریفک وارڈن اور اس کے بھائی پر ملزمان کی فائرنگ، گولیاں لگنے سے ٹریفک وارڈن عرفان اللہ اور بھائی زخمی ہو گئے۔ ٹریفک وارڈن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ شہید ٹریفک وارڈن کے سوگواران میں 5 بیٹے اور بیوہ شامل۔ افسران اور ملازمین ہی ریلوے کو لوٹنے میں مصروف، اسٹور انچارج کی جانب سے کروڑوں کی بدعنوانی پکڑی گئی۔ ریلوے مٹیریل خرد برد کرنے کے جرم میں 4 ملزمان گرفتار۔ 4000 کلو سے زائد تانبا گاڑی میں چھپا کر لے جایا جا رہا تھا۔ ریلوے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی اے امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی، غیر قانونی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام۔ ملزم وقاص الحسن پرواز ٹی کے ساتھ ایک پان سے اٹلی جا رہا تھا۔ ملزم نے ایجنٹ سے 40 لاکھ کے عوض مذکورہ پاسپورٹ حاصل کیا۔ شہر بھر میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کا دھندا زور پکڑ گیا۔ سبزہ زار میں مختلف مقامات پر منی پیٹرول پمپ کھل گئے۔ گنجان آباد علاقوں میں شہریوں پر خطرات منڈلانے لگے۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرے میں پارٹی قیادت اور کسان رہنماؤں کی شرکت۔ احتجاج میں شریک کارکنان کی کسانوں کے حق میں نعرے بازی۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے پنجاب کے کسانوں کا حکومت سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ سبزہ زار لیاقت چوک بی بلاک میں 15 روز سے گیس کی بندش، اہل علاقہ گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج۔ گیس آتی نہیں، بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں، مظاہرین کا شکوہ۔ اچرا کے ونڈسر پارک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 سال سے بند۔ علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی قلت کا سامنا۔ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے مشینری زنگ آلود ہونے لگی۔ شہریوں کی جانب سے فلٹریشن پلانٹ جلد فعال کرنے کا مطالبہ۔ ماڈل بازاروں میں عملے کی غفلت شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگی۔ انتظامیہ عملے کو ماڈل بازاروں کے گرد سڑکیں کلیئر کروانے کا پابند نہ کر سکی۔ ماڈل بازار وحدت کالونی کے گرد و نواح میں تجاوزات برقرار۔ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سے آمد و رفت متاثر۔ پریس کلب کے باہر ایل ڈی اے اپارٹمنٹس کے متاثرین کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز تھامے احتجاج کیا۔ آگاہیاں بھی کر چکے ہیں لیکن پلاٹ نہیں ملے۔ ایل ڈی اے نے پروسیس مکمل کر کے کام روک لیا۔ پلاٹ دلوائے جائیں، مظاہرین کا مطالبہ۔ خوراک کے نام پر صحت دشمن کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیلنٹن مارکیٹ گوال منڈی لکشمی چوک میں 30 ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ۔ ناقص انتظامات پر 2 ناشتہ پوائنٹس بند۔ 18 کو 2,45,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ دوران کارروائی مقدمہ درج کر کے دودھ بردار گاڑی ضبط کر لی گئی۔ چکن کی قیمتوں میں حیرت انگیز کمی، برائلر مرغی کی قیمت میں 22 روپے کمی، سرکاری ریٹ 455 روپے کلو ہو گیا۔ زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 302 اور پرچون ریٹ 314 روپے فی کلو فروخت۔ آٹے کی قیمت میں ریلیف ملنے پر نان روٹی ایسوسی ایشن مان گئی۔ روٹی کی قیمت 15 روپے کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے وفد کی وزیر خوراک سے ملاقات۔
तमाम तंदूर रोटी 15 रुपए में फरोख्त करेंगे। बिलाल यासीन बोले, एसोसिएशन नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बना। मुल्क के तमाम मसाइल का हल बातचीत पर मुनहसर है। पहली बातचीत की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया, अब फिर कोशिश कर रहा हूँ। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की लेक सिटी में मीडिया से गुफ्तगू, बोले सारे इदारे बंद गली में चले गए हैं, फौज का हमेशा दिफा करता रहूंगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर आपाशी काजिम पीरजादा की मुलाकात। इरिगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का जायजा। काश्तकारों को टेल तक पानी की बरवक्त फ्राहमी के तजावीज़ पर गौर। सूबे भर में खालों को पुख्ता करने के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली का हल्का 120 का दौरा। सरदार अयाज सादिक की अली टाउन पर मियां अब्बास के डेरे पर आमद। स्पीकर कौमी असम्बली से मुकामी लीगी क़यादत और कारकुनान ने मुलाकात की। हल्के के आवाम ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। सरदार अयाज सादिक ने हल्के की आवाम को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। पार्टी रहनुमाओं का वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अब्दुल अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत। इजलास में इसहाक खाकवानी, हमायूं अख्तर, शुएब सदीकी, फरदौस आशिक अवान और दीगर मौजूद थे। MNA राना मुबशर इकबाल का हेर गांव का दौरा। अहले इलाका के मसाइल सुने और मुतअल्लिका हुक्काम को हल करने का हुक्म दिया। लीगी रहनुमा राना मुबशर इकबाल हेर गांव में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर अफसरान पर बरस पड़े। NA 126 में मलिक शहबाज अली खोखर की खुली कचहरी। लीगी रहनुमा ने साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। उधर अलामा इकबाल टाउन में अल फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। साहिबजादा अब्दुल रकीब आवान, रुकने सूबाई असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर की शिरकत। फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और अद्वियात भी दी गई। लीग के MPA PP 158 चौधरी नवाज लिदड़ की खुली कचहरी। लीगी रहनुमा मलिक मिस्कीन मियां असलम लिदड़ अल्लाह रखा डेरे वाला की शिरकत। लीगी रहनुमा ने आवाम के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। मॉडल टाउन लिंक रोड पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह। लीगी रहनुमा उमर सुहेल सियाबट ने PP 161 में दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब में MPA सोनिया आशिर, शहर बानो, मियां आजम घुरकी, मलिक बशारत ने शिरकत की। सैयद तनवीर बुखारी, राना आमिर, सगीर अवान, मियां अरशद, मलिक अरफान, मियां मोहम्मद अनवर भी शरीक थे। रुकन पंजाब असम्बली शोएब सिद्दीकी की अपने इंतखाबी हल्के PP 149 आमद। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकातें की। हल्के की आवाम से गुफ्तगू करते हुए शोएब सिद्दीकी का कहना था कि PP 149 में इंतखाबी वादों की तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। मॉनसून तैयारियों के पेशगी इंतजामात का जायजा। MD वासा गुफरान अहमद का गुलबर्ग ड्रेन डिस्पोजल का दौरा। एक्सीडेंट गुलबर्ग काशिफ रसूल ने डिसलेटिंग ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। MD वासा ने डिसलेटिंग ऑपरेशन को तेज मजीद मुअस्सर अंदाज में जारी रखने की हिदायत जारी की। प्याफ के मरकजी दफ्तर में स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की आमद। प्याफ कायदीन अंजुम निसार, फहीमुर रहमान सहगल, ताहिर मंजूर ने इस्तकबाल किया। सदर बशारत बट, नायब सदर अमीज देवान ने वफ्द की क़यादत की। स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का प्याफ में शमूलियत का ऐलान। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार टाउनशिप का दौरा। फलों और दीगर ज़रूरी अजनास की कीमतों का जायजा लिया। शाहिद कादिर का बाजार में सफाई सुथराई के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। दुकानदारों से मुलाकात, सार्फिन से खुश असलूबी से पेश आने की हिदायत। एयरसेल को मजीद 7 ममालिक में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त। चाइना, बरतानिया, मलाइशिया के लिए परवाज़ों के आगाज़ की इजाज़त मिल गई। श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड और कुवैत के लिए भी परवाज़ें ऑपरेट करेगी। नेशनल एविएशन पॉलिसी और एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत इजाज़त दी गई।
پاکستانی معاشرے میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی دشمنی بنتی جا رہی ہے۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے دوچار ہے۔ جب تک سیاسی جماعتیں ساتھ نہیں دیں گی بہتری نہیں آ سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا الحمراء میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب۔ بولے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے۔ جوڈیشل ریفارمز لانے میں پی پی اہم کردار ادا کرے گی۔ سیمینار سے سینئر صحافی سہیل وڑائچ، سینئر قانون دان اعتزاز احسن اور عابد ساکی نے بھی خطاب کیا۔ فلیٹیز ہوٹل میں اقبالیئنز کی ایک شام پروفیسر یونس رانا کے ساتھ تقریب کا اہتمام۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، پروفیسر محمد سلیم، پروفیسر ڈاکٹر رشید سمیت مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں وائس چانسلر ویٹرنری یونیورسٹی پروفیسر یونس رانا کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹائزیشن کی جانب جانا ہوگا۔ تاجر ہمارے بھائی ہیں، فوڈ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ سیمینار سے خطاب۔ بولے تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں گے۔ ملک سے بجلی چوری کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ عاطف اکرم شیخ، زکار شاہ، فیصل تنویر، علی پرویز ملک، ثاقب فیاض کا بھی اظہار خیال۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے ماں۔ دنیا بھر میں آج ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں بھی تقریبات کا اہتمام۔ فلیٹیز ہوٹل میں مدر ڈے کی تقریب۔ جی ایم ارشاد بھی انجم نے سٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی دعاؤں سے اس مقام پر پہنچایا۔ جامعہ مسجد جنت المدینہ حجویری ہاؤسنگ اسکیم ہربنس پورہ میں سالانہ محفل حسن کرت۔ قاری غلام اصغر صدیقی کے زیر صدارت محفل میں قاری اقبال سعیدی، قاری محمد حسن رضا شریک ہوئے۔ تقریب میں قرآن کریم حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ معروف فلم ساز گوگا لاہوریہ انتقال کر گئے۔ مرحوم کی عمر 66 برس تھی۔ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ مرحوم گوگا لاہوریہ پاکستانی اداکار سیف خان کے والد تھے۔ آل پاکستان کراٹے کلب چیمپئن شپ کا فائنل۔ دفاعی چیمپئن بلوچستان کی ٹیم نے اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ راولپنڈی کی ٹیم نے دوسری جبکہ فیصل آباد کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیئرمین پاکستان کراٹے فیڈریشن محمد جہانگیر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ڈبلن میں قومی کھلاڑیوں سے ملاقات۔ 2 گھنٹے طویل ملاقات اور حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا، کھلاڑیوں کو محنت اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ کھیلنے کی تلقین کی۔ بولے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے بعد اصل امتحان ورلڈ کپ کا۔ اور قومی ہاکی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ قومی ہاکی ٹیم کا ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود نے ٹیم کا استقبال کیا۔ قومی ہاکی ٹیم نے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ سلور میڈل حاصل کیا۔